احترام بھائیوں، دوست، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ جس کے دل میں خیر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے خیر دے دیتا ہے، اسے کبھی بھی محروم نہیں کرتا، وہ آدمی کبھی محروم نہیں ہوتا، چاہے جنگلوں میں ہو، چاہے میدانوں میں ہو، صحراؤں میں ہو، ہوائی جہازوں میں ہو، پانی کے جہازوں میں ہو، شہروں میں ہو، حرم میں ہو، غیر حرم میں ہو، دل میں خیر ہے اللہ خیر پہنچا دیتا ہے، اور اگر دل میں خیر نہیں ہے تو حرم میں رہ کر بھی اللہ محروم کر دیتا ہے۔ ابو جہل، ابو لہب، یہ سارے کے سارے جو ہے دل میں خیر نہیں تھی تو حرم میں رہ کر بھی محروم، اور صہیب رومی، روم کے رہنے والے، دل میں خیر تھی تو جہاز ڈوبا، تیرتے تیرتے جدہ پہنچے، جدہ پہنچ کر جو ہے مکہ آئے، مسلمان ہو گئے۔ بلال حبشے سے آ کر مسلمان ہو گئے، سلمان فارس سے آ کر مسلمان ہو گئے، کہاں ایران اور کہاں مدینہ منورہ۔ تو خیر جیسے روزی آدمی کو ڈھونڈتی ہے اور موت آدمی کو ڈھونڈتی ہے، جہاں روزی ہوتی ہے وہ آدمی پہنچتا ہے، اور جہاں جس کی موت ہوتی ہے کوئی بہانہ ہوتا ہے تو آدمی وہاں پہنچتا ہے۔ اسی طرح سے علماء نے لکھا ہے کہ خیریں بھی انسان کو ڈھونڈتی ہے۔ ان لربکم فی الدہر نفحات فتعرضوا لها، حدیث شریف میں آتا ہے تمہارے رب کی طرف سے ربانی لہریں چلتی ہیں، جب ربانی لہریں چلیں تو اپنے آپ کو پیش کر دو، غفلت میں مت رہو۔ تہجد کے وقت میں ربانی لہریں چلتی ہیں، دینی مجلسوں میں ربانی لہریں چلتی ہیں، ربانی لہریں چلیں کیا جو تیار ہوں تیار ہوں تیار ہوں، وہ خیر آ جائے گی، اور اکڑ اکڑ مکڑ میں رہے مارو۔ ابو طالب کے 42 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت کی، 42 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی انہوں نے، تو کھڑکی بند تھی، وہ بنی رہی۔ اور بلال مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ، یہ بلال۔ ابو ہریرہ یہ کہ مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ، یہ ابو ہریرہ۔ سلمان فارسی مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ۔ غربا، فقراء، مقداد، اور یہ سارے کے سارے غربا فقراء ہیں، آتے گئے جڑتے گئے، آتے گئے جڑتے گئے، خیریں ملتی گئی، کسی نے بہت خیر لی، کسی نے کم لی، لیکن محروم نہیں ہوئی۔ اس لیے حدیث کی دعاؤں میں آتا ہے اللہم افتح اقفال قلوبنا، اے اللہ ہمارے دل کی کھڑکیوں کو کھول دے، دور سے اٹھا کر اللہ لے آئے گا۔ مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑا تاجر تھا، اس کا نام تھا اسلم۔ اسلم، زینب، سالم، یہ پرانے نام ہیں جو چلے آ رہے ہیں، یعنی پچھلی امتوں میں بھی یہ نام تھے، یہودی میں نام ہوتے ہیں۔ اسلم نام تھا، بڑا تاجر تھا یہودی، اور وہ ایسا تاجر تھا کہ جو بھی چیز مدینے میں لاتا تھا بک جاتی تھی، کچرا لائے تو بھی بک جاتا، اور بعض لوگ سونا لاتے تھے تو بھی انتظار کرتے تھے کہ کوئی گاہک آوے، کوئی گاہک آوے، کوئی گاہک آوے، لیکن اس کی بک جاتی تھی۔ نام تھا اسلم۔ ایران سے وہ مال لاتا تھا، مدینہ منورہ سے جاتا تھا، اور مدینہ منورہ سے جو ہے تبوک، پہلے خیبر، مدائن صالح، معلی، لیلا مجنون کا گاؤں، پھر تبوک، تبوک سے پھر آگے جاتا تھا عمان، عمان سے جاتا تھا شام، شام سے جاتا تھا ٹرکی، ٹرکی سے داخل ہوتا تھا وہ ایران میں، اور سب جگہ سے جو ہے کچھ نہ کچھ ایران سے ہیرے جواہرات لاتا تھا۔ تو راستے میں آتے آتے بھی دھندا کرنے والا جہاں بھی دھندا ہو جائے نا اپنا،
تو مدینہ کا انتظار نہیں کرتا تھا، راستے میں آتے آتے بھی اس کا جھولا بھرتا جاتا تھا، بیچتا بیچتا بیچتا، اور مدینہ آ کر سارا بک جاتا تھا۔ تو میں خیر بتا رہا ہوں کہ دل میں خیر ہوگی تو آپ دنیا کے کنارے پر بیٹھے ہوں گے، اللہ خیر پہنچا دے گا۔ تو یہ اسلم جو تھا وہ ایران گیا، اس نے مال لیا، مال لے کر جو ہے اپنا مدینہ کی طرف آنا شروع کیا۔ اس نے اب سفر ہے اس کا، تو پہلے ٹرکی آئے گا، ٹرکی کے بعد شام آئے گا، شام کے بعد جارڈن آئے گا، جارڈن کے بعد تبوک آئے گا، پھر آہستہ آہستہ مدینہ پہنچے گا۔ 3-4 مہینے میں ایران سے مدینہ پہنچتا تھا، اور 3-4 مہینے میں مدینہ سے یہ ایران پہنچتا تھا۔ مدینہ سے جب جاتا تھا تو یہاں کی کھجوریں لے جاتا تھا، وہ دھندا۔ وہاں سے آتا تھا تو وہاں کی ہیرے جواہرات لاتا تھا، وہ دھندا۔ آتے جاتے اپنا کام کر لیتا تھا۔ ایران سے نکلا تو ایک لڑکا کھڑا ہوا تھا، قبول صورت نہیں، دبلا پتلا ایسے بیچارہ کھڑا ہوا ہے، ناک میں سے جو رٹ بھی نکل رہی ہے، بخار بھی ہے، کہ دکھنے کا بھی اچھا نہیں اور اس میں کوئی صلاحیت بھی نہیں۔ تو اس نے پوچھا بھی بیٹا کیوں کھڑا ہے؟ یہ بولا بھی میرا تو کوئی ہے نہیں، اور تو بولے میں تجھے خرید لوں؟ ہاں خرید لو، یہ میرا سیٹ ہے۔ تو سیٹ بھی انتظار میں تھا کہ کوئی لے لے تو پیسہ ہاتھ میں آ گئے، اس نے خرید لیا اسلم نے۔ اس لڑکے کا نام تھا سالم۔ میں نے کہا نا اسلم، سالم، زینب، یہ پرانے نام ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے زہر دیا تھا، جس لڑکی نے، گوری نے، اس کا نام زینب تھا۔ مدینہ منورہ میں زینبیں بہت تھی، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یہ زیانی، کون سی زینب ہے بھی؟ عبداللہ بن مسعود کی بیوی کا نام بھی زینب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام بھی زینب، ہر گھر میں زینب ہوتی تھی، ہر گھر میں۔ لیکن ایک بات بتاؤ، اپنے اب گھر میں جا کر سناؤ گے تو نہیں بھائی، اپنی بیویوں کو جا کے سنانا مت۔ زینب نامی لڑکی جو ہوتی ہے نا، وہ تھوڑی دماغ کی تیز ہوتی ہے، نمبر 1، لیکن بہت سمجھدار ہوتی ہے، بہت سمجھدار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے تو زینب بھی اسی تھی، تھوڑی دماغ کی تیز، تھوڑی دیر کے لیے سنبھالنا۔ بیوی اگر آپ کی زینب ہے، سمجھ گئے، تو تھوڑا ایڑا ٹیڑا ہو جاؤ تو تھوڑی دیر شوہر بیوی بن جانا، زیادہ شوہر پنا مت بتانا، تھوڑا سا برداشت کر لو گے تو آپ کے 99% کام کرے گی وہ۔ کل مولوی پور میں پورا قصہ حضرت زینب کا میں نے سنایا کہ کیسے سمجھدار تھی، ابو العاص ابن ربیع کو کیسے سنبھالا انہوں نے، ترتیب سے ابو العاص ابن ربیع کو پناہ دے کر، یہ دے کر جو ہے اسلام میں داخل کر دیا۔ وہ یوٹیوب پر سن لینا وہ۔ اسی طریقے سے یہ اسلم اور سالم، ایک تاجر نے وہ سالم کو خرید لیا، لے کر چلا۔ اب جب لے کر چلا تو راستے میں اس کو تو نہ کرنا تھا، بھائی یہ غلام بھی ہے، کسی کو خریدنا ہے۔ لوگ کہتے تھے نہیں ارے اس کی سنگل فصلی کو کون خریدے، اس کو تو کھلانے کا بھی خرچ ہے، کام تو کچھ کرے گا نہیں، اور کھلانے کا بھی خرچہ بھاری پڑے گا۔ آتے آتے مدینہ آتے آتے اس کا سارا مال بک گیا، یہ غلام نہیں بکا۔ مدینہ آ کر بھی اس کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ مدینہ منورہ میں اس نے سیل لگا لیا، سیل، بھائی جس بھاؤ سے میں نے لیا ہے اس بھاؤ میں لے لو، یا اس سے کم میں لے لو، لیکن لو۔ تو کوئی لیتا نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف نہیں لائے، گھر گھر جا کر کہتا تھا ارے بھی ایران سے لایا ہوں، ارے تو ایران سے لایا لیکن کچرا لایا ہے، کیا لایا ہمیں کیا پتا، ہمیں نہیں لینا۔ کوئی خریدتا نہیں تھا، لیکن خیر خیر ہوتی ہے، دل میں خیر ہوتی ہے، کوئی آدمی ڈھونڈتا ہے تو خیر اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے۔
اور ہاتھ پکڑ کر یوں 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 کر کے اس کو امام بنا دیتی. تو روایتوں میں یہ کوئی نہیں خریدتا تھا. ایک لڑکی تھی مدینہ منورہ میں، اس کا نام تھا تثبیتہ، مالدار لڑکی تھی، کنواری تھی. یہ آتے جاتے دیکھتی تھی کہ بیچارہ کھڑا ہے کوئی، تو یہ تھوڑا اس کی ہیلپ کر لیتی تھی. کبھی کھجور دے دے، کبھی پنیر دے دے، کبھی دودھ دے دے. ایک مرتبہ اس نے پوچھا کہ بھئی تجھے کوئی خریدتا نہیں؟ اس نے کہا مجھے تو کوئی خریدتا نہیں ہے. اچھا، تو جو سیٹ تھا نا، سیٹ وہ اسلم، اس نے یہ اعلان کر دیا مدینہ میں، ارے بھی فری لے لو، کوئی پیسہ نہیں، فری میں لے لو. تو مدینہ والے کہتے تھے کہ فری میں لینا بھی مہنگا ہے، کھلانا تو پڑے گا اس کو. ہم فری لے لو تو کھلانا تو پڑے گا اس کو. کسی نے نہیں لیا. اور یہ روزانہ یہ لڑکی بیچارے آتے جاتے بازار میں، تو بازار میں کھڑا رہتا تھا. جیسے بازار میں لوگ ہوتے ہیں نا، جو کوئی شال لے کر کھڑا ہے، کوئی کمبل لے کر کھڑا ہے، کوئی کھجور لے کر کھڑا ہے، تو اس کو بھی اکیلا کھڑا رکھا تھا وہاں. اور اس کو کہہ دیا تھا کوئی بھی اگر خریدنے کے لیے آوے تو بغیر پیسے کے بھی تو چلا جانا اس کے ساتھ. اور جب وہ دکان بند ہو جاتی تھی تو اس کا سیٹ اسے لے کے چلا جاتا تھا. تو تثبیتہ نے کہا کہ تیرا سیٹ کون ہے؟ یہ کہا فلاں ہے، وہ کھڑا ہے، دیکھو یہودی سامنے کھڑا رہتا تھا. یعنی بیچارہ اتنا کمزور تھا کہ وہ اصلاً اس کے پاس کھڑے رہتے ہوئے بھی شرماتا تھا. دور کھڑا رہتا، دیکھتا تھا کہ کوئی آ کے کوئی بات چیت کرتا ہے، ہاں لگے کہ کچھ معاملہ بڑھ رہا ہے تو پھر وہ آتا تھا بات کرنے کے لیے. یہ تثبیتہ کھڑی رہی. یہ کہا تیرا سیٹ وہ. اچھا، جب وہ سمجھا کہ کچھ معاملہ ہے، وہ خود قریب ہوا، تثبیتہ قریب ہوئی. بھئی اسے بیچنا ہے؟ یہ کہا کیا ریٹ؟ یہ کہا کوئی بھاؤ نہیں، فری. خالی اس کے گردن میں جو رسی لگی ہے وہ رسی مجھے دے دینا، میں ایران سے لایا ہوں، وہ بک جائے گی. قیمتی رسی ہوتی تھی، وہ دے دینا، باقی جو ہے فری. اس نے کہا نہیں، میں فری نہیں لوں گی، آپ نے جو قیمت دی ہے اس کی دوگنا قیمت دوں گی. اس لیے کہ میں نے اس کی پیشانی کو پڑھ لیا ہے. جہاں کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، لیکن وہ کہہ رہی ہے میں نے اس کی پیشانی کو پڑھ لیا ہے، جو قیمت تم نے دی ہے اس سے ڈبل قیمت لے لو. وہ تو خوش ہو گیا یہودی. شروع کو دل لیتا نہیں تھا ڈبل قیمت، ارے بھائی اتنے میں لیا، یہ ڈبل قیمت. اور یہ لے کر آ گئی اپنے گھر پر، اور گھر پر اس کو کمرہ دے دیا. ابھی میں سمجھتی ہوں تو کمزور ہے، یہ کھجوریں ہے، یہ پنیر ہے، جتنا کھانا وہ کھاتے رہنا. یہ باغ ہے، جو کام تو کر سکے وہ کرنا، جو کام نہ کر سکے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. گھر میں بیٹھا بیٹھا کیا کرے گا؟ تھوڑا جانا، تھوڑا جا، دیکھ، گھوم پھر، تجھے اچھا لگے گا. اب یہ رہنے لگا، یہ تثبیتہ رہنے لگی. یہ تو خاندانی لڑکی تھی، مالدار تھی، کنواری تھی. اور یہ سالم کے لڑکا تھا، یہ تو غلام تھا. نہ صورت ٹھیک، نہ سیرت ٹھیک، کچھ بھی نہیں. لیکن وہ مدینہ کی فضا میں آ کر وہ محسوس کرتا تھا کہ مجھے کچھ اچھا لگ رہا ہے. جیسے دینی فضا میں آوے آدمی کو اچھا لگتا ہے. اتنے میں ابو حذیفہ جو ہے مکہ سے آئے مدینہ کسی کام کے لیے. تثبیتہ پر نظر پڑی، تثبیتہ پسند آ گئی. بھئی نکاح کرنا ہے مجھے اس سے. بہت اچھا بات چیت ہوئی، تثبیتہ نکاح ہو گیا. اب 3 بن گئے، تثبیتہ، یہ سالم اور ابو حذیفہ. چلو بھی اب مکہ لے چلیں گے، میں تو مکہ کا رہنے والا ہوں. تو تثبیتہ نے کہا بھی یہ لڑکے کو بھی لے لیں گے. ارے لڑکے کو کیا کریں گے وہاں، ارے کچھ بھی ہے، میں نے خریدا ہے اس کو، تو اس کے بغیر تو میں نہیں رہ سکتی. میں نے اس کو سپورٹ کیا ہے، اور اس کی پیشانی پر مجھے کچھ نظر آ رہا ہے. میں اندھیرے میں دیکھتی ہوں کہ کچھ ہے، میں سوتی ہوں تو دیکھتی ہوں کہ اس کے پاس کچھ ہے. حالانکہ ابھی مدینہ میں اسلام بھی نہیں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نبوت کا دعویٰ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں. لیکن خیریں گشت کرتی ہیں، یہ ذہن میں رکھنا. ان لربکم فی الدہر نفحات فتعرضوا لها.
روایت میں کہ یہ تینوں مکہ پہنچے، تینوں مکہ مکرمہ پہنچے، کچھ سالوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، ارے بھی کوئی نبی آیا ہے کہ چلو دیکھتے ہیں جا کر، تو جا کر دیکھا تو اللہ کے نبی تھے، یہ تینوں مسلمان ہو گئے۔ اب تینوں مسلمان ہوئے تو مکہ میں تو حالات تھے، بھئی ہجرت کرو مدینہ منورہ، مدینہ منورہ ہجرت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کی، سب ہجرت کرنے لگے، انہوں نے بھی اپنا مکان بنا لیا۔ تثبیتہ تو مدینہ منورہ کی تھی ہی، یہ ایران سے آیا تھا اور وہ ابو حذیفہ مکہ سے آئے تھے، اپنا کام کاج شروع کیا۔ تو وہ جو اسلم تھا نا یہودی سیٹھیا، وہ بھی اس کو دیکھتا تھا، ارے سالم تو بڑا ہو گیا، تو یار بڑا سا طبیعت ہی تیری ٹھیک ہوتی، ارے موبائل بند کرو یار، آدھا گھنٹہ بیان اور تمہارا موبائل بولتا ہے۔ اللہ کے بندو دھیان سے سنو، دین کی قدر کرو، موبائل کو بند کرو، یہ دین کی ناقدری ہے کہ ایک تو میں اتنا دور سے آیا تمہیں بات بتا رہا ہوں اللہ رسول کی، آپ سے موبائل بھی بند نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ناقدروں کو اللہ محروم کرتا ہے۔ سب سے بڑی ناقدری یہ ہے کہ آدمی دین کے بعد دھیان سے نہ سنے۔ اب میں بیان کتنا کروں گا؟ 1 گھنٹہ بیان کروں گا، بڑا آدمی 1.25 گھنٹہ بیان کروں گا، دھیان سے سنو گے تو اترے گی، ورنہ پوچھ اترنے کی نہیں۔ اب کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ اسلم دیکھتا تھا آتے جاتے کہ یار یہ تو کچھ لڑکا بدل رہا ہے، اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں یہ آنے جانے لگے، مسلمان ہو گئے نا۔ جب مسلمان ہونے لگے، ابھی بھی موبائل بند نہیں ہوتا، واہ کالڑا والو واہ۔ اب مجھے یہ واٹس ایپ پر کہنا پڑے گا کالڑا کے بارے میں، اگر ساری دنیا کے لوگ سنیں کہ کیسے ہیں کالڑا والے۔ اچھا ہے میرے باپ زندہ نہیں ہے، میرے والد زندہ ہوتے تو اور کچھ کہتے۔ موبائل بند کر دو، ہم آپ کے مہمان بن کر آئے ہیں، موبائل بند کرو، دھیان سے سنو، اللہ رسول کی بات ہے۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رات کے وقت میں دیر سے آئی، حضور نے بلایا عائشہ آؤ، عائشہ آؤ، لیکن عائشہ ہی نہیں رہی، آرام کا وقت ہے۔ بڑی دیر کے بعد جب حضرت عائشہ نہیں آئی تو حضور کو فکر ہوا کہ عائشہ کہاں گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود دیکھنے کے لیے نکلے، جب دیکھنے کے لیے نکلے تو کونے میں بیٹھی ہوئی تھی حضرت عائشہ مسجد نبوی میں، اور کوئی جو ہے قرآن پڑھ رہا تھا۔ حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی اس کو سن بھی رہی تھی اور رو بھی رہی تھی۔ حضور میں جا کر بیٹھ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے، کتنا اچھا قرآن پڑھتا ہے یہ۔ وہ کون تھے؟ یہی سالم مولا حذیفہ، یہی لڑکا سالم مولا حذیفہ۔ یہ کہاں سے اللہ نے اٹھایا؟ کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، اللہ نے کسی تثبیتہ کے ذریعے سے گھر میں لے گیا، مکہ مکرمہ پہنچایا، ایمان دیا اور سارے قاریوں کا امام بنایا، سالم مولا حذیفہ۔ قریب کی کسی مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امام بنایا تھا، تو ابو بکر عمر کبھی کبھی ان کا قرآن سننے کے لیے وہاں چلے جاتے تھے، سالم مولا حذیفہ۔ حضرت عمر کا انتقال کا وقت جب قریب آیا، حضرت عمر دنیا سے جا رہے تو حضرت عمر نے ایک بات کہی تھی کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، اب شورا بنا کے جا رہا ہوں، لیکن اگر اس وقت میں سالم مولا حذیفہ زندہ ہوتے میں ان کو امیر بنا دیتا، یہ کہا میں ان کا امیر بنا دیتا، لیکن وہ چونکہ ابو بکر کے زمانے میں عمر شہید ہو گئے تھے سالم مولا حذیفہ۔ خیر یاد رکھنا، خیر ڈھونڈتی ہے، ایران سے اٹھایا، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ جب یہ بڑے بنے تو وہ اسلم جو ہے نا، اسلم وہ ان کی خدمت کے لیے آتا تھا۔ تو سیٹھیا کہ یار خیر تو میرے پاس تھی، یہ خیر تو میرے پاس تھی، میں نے قدر نہیں کی، یہ سمجھ کر کے یہ کچھ بنے گا نہیں، یہ کیا کرے گا، اور بنے سالم مولا حذیفہ، بڑے بڑے قاریوں کے یہ امام بنے سالم مولا حذیفہ۔
رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے بڑے صحابہ ان سے قرآن لیتے تھے. تو یہ بات میرے ذہن میں رکھنا کہ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، تمہارے دلوں میں خیر ہوگی اللہ تمہیں کالڑا میں بھی خیر دے گا، آپ کھیت میں ہوں گے وہاں بھی اللہ خیر دے گا، آپ پہاڑوں کے درمیان میں ہوں گے اللہ وہاں پر بھی خیر دے گا، آپ حرم میں ہوں گے وہاں پر بھی خیر دے گا، آپ جہاں رہو گے خیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کے پاس پہنچے گی.